بندوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا کیا جا سکتا ہے، اور بندوں کے ساتھ یہ سب کرنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں یہ سب کچھ کرنے میں کیا فرق ہے؟ تو ہم باری باری لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ بندوں سے کسی کام میں مدد طلب کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جہاں تک مدد طلب کرنے کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی وہ کام جن میں مدد طلب کی جاتی ہے ان کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ کام ہے جن پر صرف اللہ قادر ہے، کوئی اور قدرت نہیں رکھتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، تو ان کاموں میں اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ جیسے گناہوں کو بخشنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں بخش سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، جیسا قرآن مجید میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح جہنم سے نجات دینا تو کوئی بھی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ کسی کو ایمان کی توفیق دینا یا کسی نیک عمل کی توفیق دینا بندے نہیں دے سکتے، آپ جتنا بھی چاہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اسی طرح اولاد کی اصلاح کرنا پیغمبر بھی نہ کر سکے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اسی طرح کاموں کو آسان بنانا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ کام ہوتے ہیں جن پر مخلوق قادر ہے، جیسے کسی انسان کو پانی پلانا، سواری پہ سوار کرنے میں مدد دینا، کسی کا سامان اٹھا لینا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہارا کسی آدمی کی اس کے جانور کے متعلق مدد کرنا کہ اسے اس پر سوار کرا دو یا اس کی خاطر سواری پر اس کا سامان اٹھوا کر رکھ دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا بھی چاہیے، اور اس کام کے لیے دوسرے سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی ہمارے دین نے ہمیں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا حکم دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی اور تقوی پر باہم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور آیت آتی ہے سورۃ انفال میں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی، یعنی مومنوں کی مدد سے۔ تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ کچھ کاموں میں انسانوں کی مدد لی جا سکتی ہے جن میں جس مدد پر وہ قادر ہوتے ہیں، جو وہ کر سکتے ہیں، جو ان کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے، جو ان کے اندر جو یعنی وہ کرنے کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اس میں کسی سے مدد مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کے تعاون کے بغیر زندگی بسر کر سکے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ مثلاً اگر آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ مکینک کو بلائیں گے یا جائیں گے؟ مدد لیں گے اس سے مدد مانگیں گے؟ تو یہ تو گناہ ہو گیا، آپ نے کیوں مدد مانگ لی؟ کیوں مانگیں گے؟ ہی کین ڈو اٹ، اس کو اللہ نے یہ علم دیا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے کوئی گھر بنانا ہے تو بلڈر سے مدد لیں گے، نقشہ بنانا ہے آرکیٹیکٹ سے مدد لیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کو وہ علم دیا ہے۔ اسی طرح آپ بیمار ہیں تو ڈاکٹر سے مدد لیں گے، دوا لیں گے، کوئی اس میں حرج ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو بنیادی اگر کانسیپٹ سمجھ آ جائے نا کہ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، وہ بندے نہیں کر سکتے، اور بندوں کو ان کا اختیار بھی نہیں دیا گیا، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے بندوں کے اندر رکھ دیے ہیں کہ وہ بندے سے کام لیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، پڑھیے یہ آیت قرآن میں، تاکہ تم میں سے بعض سے کام لے سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے ذہن بنائے، مختلف طرح کے لوگوں کے مزاج ہیں،
مختلف طرح کے علوم ہیں، کوئی کسی علم کا ماہر ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا. تو یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس سے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے. حتیٰ کہ پیغمبروں نے بھی مدد لی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. لیکن بندوں کو اللہ کی مدد بھی چاہیے اور اس کے بعد کچھ کاموں میں بندوں کی مدد بھی چاہیے. مثلاً عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کے کام میں مدد مانگی تھی. ٹھیک ہے، قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیا اللہ کو مدد چاہیے تھی؟ نہیں، اللہ کے دین کے کام میں عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، یہ مراد ہے. اسی طرح ہم سب کو بھی اللہ کے دین کی مدد کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. جیسے آتا ہے نا من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کارساز اور مددگار بن جاتا ہے. ٹھیک، کتنی بڑی خوشخبری. من کان للہ یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے کام سنوار دیتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے. اسی طرح اگر آپ کبھی اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو سامنے سیڑھیوں پر ایک آیت لگی ہوئی ہے جو میری فیوریٹ آیت ہے اور اس کو ہر روز پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، یہ نہیں، ایک وہ دوسری وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد، وہ ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور وہ تمہارے قدم جما دے گا، تمہیں دین پر استقامت عطا کرے گا. بہت سے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے دین پر استقامت کیسے ہوگی، ہم ابھی تو یہاں آتے ہیں اور ہم دین پر چل رہے ہیں، جب اس ماحول سے دور ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی اللہ ہی مدد کرے گا. جب تک آپ اس کام کے ساتھ لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے، اللہ کی مدد آتی رہے گی. تو اسی طرح سورۃ توبہ میں آتا ہے اگر تم مدد نہیں کرو گے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یعنی صحابہ کو کہا گیا اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اس وقت بھی ساتھ دیا تھا جب وہ ثانی اثنین وہ آتا ہے نا آیت میں کہ جو دو میں سے دوسرا تھا، یعنی وہ ہجرت کے موقع پر بھی اللہ نے مدد کی تھی. تو ایسی بہت سی آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کچھ انسانی استطاعت میں ہے، انسان کی بس میں ہے، ان کاموں میں انسانوں سے مدد لی جا سکتی ہے. واضح؟ یعنی مثلا کو بوجھ اٹھا کے چل رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں میں اٹھا سکتا ہوں تو وہ آپ کو بلا سکتے ذرا آؤ میری مدد کرو. لیکن اگر کوئی شخص بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، مر رہا ہے، تو آپ اس سے کہیں گے اٹھو ذرا میرا سامان اٹھاؤ؟ نہیں کہیں گے نا. کیوں؟ اس کی طاقت ہی نہیں ہے. کسی بیمار شخص کو آپ نہیں کہیں گے، کسی کمزور شخص کو نہیں کہیں گے. انسانوں میں بھی پھر درجے ہیں، کچھ ہر انسان ہر کام کرنے کے قابل نہیں ہے. خلق الانسان ضعیفا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان ایک فیلڈ کا بڑا ہی ماہر ہوتا ہے اور دوسرے فیلڈ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کو کرنا ہی نہیں آتا. تو انسانوں کی لمٹس ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے. یفعل ما یرید، وہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کر، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام انسانی استطاعت میں نہیں ہے، انسانوں کی ہمت میں نہیں ہے، ان پہ مدد نہیں طلب کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی جو شخص کچھ کر نہیں سکتا، کسی خاص فیلڈ کا مثلا ماہر نہیں، تو اس سے مثال کے طور پر کسی کو دل کا مرض ہے اور وہ آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، تو کس کی غلطی ہے؟ اس کی غلطی ہے. اب کسی کے دانت میں تکلیف ہے تو ہڈیوں کے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو اسی کی غلطی ہے نا، اس کی چوائس غلط ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اولاد دینا کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے. اب آپ چلے جائیں پیر صاحب کے پاس تو یہ آپ نے غلط کام کیا. جی عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس جاب نہیں، آپ کسی بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں
یہ بھی غلط ہو جائے کسی قبر والے کے پاس. یعنی حیرت کی بات ہے کہ زندہ کو چھوڑ کے مردہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دے. تو پھر غلطی کس کی ہے؟ اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ انسانوں میں سے بھی جس کے پاس آپ جاتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ کر بھی دے. مثلاً آپ ڈاکٹر کے پاس گئے کسی بیماری میں, اس نے دوائی بھی لکھ دی اور آپ نے کھا بھی لی, کیا شفا ہو گئی؟ ضروری نہیں. اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی, نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. هو الشافی, وہی ہے شافی, وہی ہے شفا دینے والا. ایک ہی ڈاکٹر ایک کو دوائی دیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, دوسرے کو اسی بیماری میں دوا دیتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا, بلکہ الٹا اس کی بیماری بڑھ جاتی. تو شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں. تو یہ کہنا کہ میرے ہاتھ میں بڑی شفا ہے, میرے بھائی کے ہاتھ میں بڑی شفا, یہ جملہ غلط ہے. یہ جملہ غلط ہے, یہ نہیں بولنا. شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فلاں کو بہت سمجھ دی ہے, اس کی تشخیص بہت اچھی ہے, ڈائگنوز بہت اچھا کرتا ہے, بیماری کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے. لیکن یہ کہنا اس کے ہاتھ میں شفا ہے, دس از رانگ. اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ بھی اس سے بھی بچے. وہ شفا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے, جس کے ذریعے سے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فلاں کو ذریعہ بنا دیا میری مدد کا. جی شافی اللہ کی صفت بھی ہے. جی ہاں. تو اب مدد کا فلسفہ سمجھ آ گیا. کس سے لینی ہے مدد؟ اللہ سے لینی ہے. بندوں سے کون سی مدد لینی ہے؟ جس پہ بندے قادر ہیں. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن پر بندوں سے مدد لی بھی جائے تو ضروری نہیں کہ وہ مدد کر سکے. کچھ تو فزیکل ورک ہوتا ہے نا, اس میں تو اٹھا کے ادھر سے ادھر. اچھا ایک اور یہ کہ بعض اوقات کسی کے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے پھر بھی وہ نہیں کر پاتا. مثلا آپ کو شدید ضرورت پڑ گئی, آپ کے اوپر قرضہ آ گیا, کوئی مشکل آ گئی, آپ کسی مالدار بہن بھائی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا میری مدد کرو, میرا قرضہ اتروا دو. دے گی؟ ہو سکتا ہے مدد کر دے, ہو سکتا ہے. کب کرے گی؟ جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا. اور جب اللہ نہیں ڈالے گا نا, تو آپ کا قریب سے قریب انسان, امیر سے امیر انسان, ریسورسفل, ہر سب کچھ رکھنے والا, کخ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے. یہ تو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اللہ کرواتا ہے. تو اس لیے الٹیمیٹلی شکر گزاری اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کا بھی شکر گزار ہونے کے لیے کہا ہے, وَلَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ. تو جب کسی بندے کی طرف سے بھی خیر آئے تو دل میں یہی رکھا کریں کہ اللہ نے اس کو بھیجا میری مدد کے لیے, اللہ نے کیا ہے, اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے, اللہ کے کرنے سے ہوا ہے. یہ ہمارے عقیدے میں, دل کی گہرائیوں میں یہی بات ہونی چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے کہ ہم سارا کریڈٹ بندوں کو دے دیتے ہیں اور پھر یہیں سے شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے. ہم بندوں کو اتنا اونچا چڑھا دیتے ہیں, ایسی شخصیت پرستی کرتے ہیں کہ بس یہی برکت کا باعث ہیں اور انہی کے ہاتھ میں ساری خیر اور بھلائی ہے. یہاں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. یہ سوچنا بند کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے ان کو ذریعہ بنایا ہے خیر و برکت کا. جی ہاں, اللہ کے اذن سے, بالکل. یعنی انسان کی مدد اسی وقت کر سکتا ہے جب اللہ کا اذن ہوتا ہے, ورنہ وہ کسی کو پوٹی کوڑی نہ دے, کسی کے لیے کچھ بھی نہ کرے. اللہ ہی دلوں کو مسخر کرتا ہے, اللہ ہی دلوں میں خیال ڈالتا ہے. ایسا نہیں ہوتا اچانک آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے دل میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے, چلو میں فلاں کو کال کر لیتی ہوں, اس کا حال پوچھ لیتی ہوں اور اس کو فلانا مشورہ دے دیتی ہوں. یہ کہاں سے بیٹھے بٹھائے آپ کو سب کچھ, اللہ نے آپ کے لیے نیکی لکھ دی, اللہ نے آپ کے لیے رستہ ہموار کر دیا اور آپ نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے, ہاں. اچھا اب یہ جب عقیدہ صحیح ہوگا نا تو بندوں سے شکایت کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. جو بندے نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا سوچیں گے, اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, اور کیوں نہیں دی وہ تو اللہ ہی کو پتا ہے نا. دعا اللہ سے کریں کہ اللہ میں جا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس, آپ نے اس کو صحیح سجھا دینا ہے, میرا مرض بتا دینا ہے اور اس کو گائیڈ کرنا ہے کہ وہ مجھے میرا صحیح علاج کرے. ورنہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں, ریاکشنز ہو جاتے ہیں. اللہ چاہے گا تو معاملات ٹھیک ہوں گے. اور اسی طرح ہم کیوں ہر کام پہ بسم اللہ کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں.
اللہ کے نام سے کھاتا ہوں, اللہ کے یعنی اللہ کو یاد کر کے, اللہ کی مدد سے. ٹھیک ہے, بیسیکلی سپریم پاور ساری کی ساری سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس. وہ کسی کے تھرو ہم تک ایبسولوٹ اتھارٹی, پاور سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہے توفیق دے, جس کو چاہے جدھر چاہے چلا دے. ہم نے مدد سے سمجھے اس کو خوف سے کیسے سمجھ سکتے ہیں. ابھی آگے آ رہی ہیں. اب محبت کے کانسیپٹ میں آؤں گی کہ کیا آپ بندوں سے محبت کر سکتے ہیں, اپنی بلی سے محبت کر سکتے ہیں. تقویٰ والی زندگی جو کہتے ہیں نا, ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں کہ تقویٰ ہونا ضروری. یہ تقویٰ کیا ہے؟ کانشیسنس ہے نا. آپ کانشیس ہیں ہر بات میں, اللہ کو ساتھ رکھا ہوا آپ نے, ہر چیز میں اللہ سے مانگ رہے ہیں. بندوں سے عقیدہ کا لفظ عقد سے ہے نا, عقد گرہ کو کہتے ہیں. ہم نے اپنی بس گرہ ایک لگائی ہوئی ہے کہ ہم نے اس سے نہیں چھوٹنا. وہ ہمارا اصل, یعنی سب کچھ ہمارے لیے وہی ہے. استاد جی مجھے بس وہ حدیث بار بار یاد آتی ہے کہ پوری دنیا بھی مل کے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتا, پوری دنیا بھی نقصان پہنچانا. آ کے جب لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں نا تو ان کو یہی والی حدیث ریمائنڈ کراتی ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی تکلیف ہمارے. یہ آپ کے رزق میں تھا ہی نہیں, آپ کی قسمت میں نہیں تھا. آپ کو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہی نہیں تھا کہ آپ کو یہ دینا ہے. یعنی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ سے بھی فیض نہیں ملتا, مشکل وقت میں ماں باپ کی طرف سے بھی مدد نہیں ملتی. تو اسے بڑی حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کیا ہے, ایسا کیوں ہے. تو اللہ یہ اس کی حکمت جانتا ہے نا کہ اللہ نے کس کا امتحان کس میں رکھا ہے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ, ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا, کیا تم صبر کرو گے. یہ صبر کا امتحان ہے. اور جو کر جاتا ہے نا تو ان اللہ مع الصابرین, اسے اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے, اللہ کی معیت مل جاتی ہے. یہ اس کی جزا ہے صبر کی. یعنی پھر کوئی بھی چھوڑ جائے نا, ماں باپ چھوڑ جائیں یا بہن بھائی چھوڑ جائیں یا دوست چھوڑ جائیں, لیکن اللہ ساتھ نہیں چھوڑتا. جی جس کو اللہ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا. یقین, یہی تو ایمان ہے نا. یہیں سے تو آپ کے غم دور ہوں گے, یہیں سے تو آپ کی پریشانیاں ختم ہوگی کہ اللہ ہے نا. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے میں غالب, فیصلہ اسی کا ہی نافذ ہوتا ہے, لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتا. جی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, جس کے لیے اللہ رحمت کا دروازہ کھول دے اس کے لیے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. جی تہمینہ آپ کچھ کہہ رہی تھی, مائک لیجیے. جی آپ کہہ رہی تھی نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں. تو اگر ہم سب اپنی ریگولر لائف میں آج کل دیکھیں کہ ہمارے اللہ کی رحمت سے وہ کام بھی ہو رہے ہیں جو ہم پہلے کرتے تھے, پڑھائیاں بھی ہو رہی ہیں, اور وہ کام جو ہم نہیں کرتے تھے وہ بھی ہو رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے. اللہ کیونکہ ظاہر ہے جو سیکھ رہے ہیں ساتھ کئی اور کام سلسلے شروع کر دیا آپ نے. یعنی ہر روز آیت میں پتہ چلا یہ کرنا ہے, چلو بھائی اب یہ کرتے ہیں, اب وہ کرنا ہے, وہ کرنا شروع کر دیتے. کیسے برکت ہو جاتی. تو یہ قرآن کی برکت ہے. استاذہ جی ایک کانسیپٹ ہے, جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو فیملی والے کہتے ہیں یہ آیا ہے تو یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ لے آیا, یا وائف آتی ہے تو یہ میرا کاروبار, یہ تو یہ بھی کانسیپٹ میرا خیال ہے ہمارے درمیان بہت ہی شرکیہ ہے, جس میں ہم اپنے بچے کو سارا سب کریڈٹ جی انسانوں کو بنا دیتے ہیں. اور یہ بہت عام ہے, ہر گھر میں ہے. وہ اس سینس میں تو ٹھیک ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں ڈرتی تھی کہ پتہ نہیں یہ بچہ آئے گا تو پھر میرے حالات کیا ہو جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے سے بھی زیادہ وسعت کر دی. لیکن یہ سمجھنا کہ اس بچے نے کچھ کیا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ سوچنا کہ اللہ اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے, جہاں ہمارے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں وہاں ہمارے اوپر اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے. اچھا جی سوری استاذہ, اس سے پہلے آپ خوف پہ جانے لگے تو میں تھوڑا ایکسپیرینس اپنا شیئر کرنا چاہ رہی تھی. میں 2014 میں عمرہ سے واپس آئی تو اس کے 3 سال تک میرے ساتھ ایسے ہوا کہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے, کوئی مجھے فالو کرتا ہے. اب وہ کون لوگ تھے مجھے نہیں پتا تھا. ہر روز میں جاب پہ بھی جاتی تھی, واکنگ پہ تھی میری جاب, کبھی میری بلڈنگ میں آ کے اسٹیئر کرنا. شروع میں تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی اچانک سے مل جاتا تھا اور مجھے کہتا تھا نمبر دیں, پھر مجھے کال کر لینا. پھر بعد میں اتنا ڈر کے 3 سال تک میں اس چیز میں رہی, اور میں سوچتی میں پولیس کے پاس جاؤں, میں کچھ رپورٹ کروں, پھر میں ڈر جاتی کہ کہیں پولیس یا کچھ ایسے نہ ہو, اور میں کسی سے ذکر بھی نہیں کرتی تھی.
फिर एक दिन मैं इतना डरी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ, मैं वॉक ही कर रही थी और फिर मैंने सोचा जब मैंने कुछ किया ही नहीं है और अल्लाह ताला सब जानता है, मुझे ये डर लगता था कोई मुझे ट्रैप ना करे, किसी चीज़ में फंसाए ना, तो मैंने उस दिन दुआ की और इतने ऐसे दिल से की कि उसके अगले दिन ऐसे लगा ये मेरा वहम था जो इतने साल मेरे साथ होता रहा। उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन 3 साल में एक टॉर्चर में रही कि कोई मेरे साथ ये कर रहा है, अचानक से लोग मिल जाते और पता नहीं कोई एम्बेसी के कभी कोई कुछ कहता है, कुछ और कंट्री के हैं या क्या, इट वॉज अ लॉट। फिर मैंने उस दिन जब सोचा और मैंने कहा कि मैंने आज अल्लाह से इस तरह दुआ की है और अगले दिन से कुछ भी नहीं हुआ, तो ये मैं उस पर बहुत हैरान थी कि अचानक से सारा कुछ ठीक हो गया। अब अगली बात है जिसे कल हमने पढ़ा था कि मोहब्बत का हक भी अल्लाह ही का है। अब अल्लाह ने मोहब्बत का जज्बा तो हमारे अंदर रख दिया है और हमें मुख्तलिफ चीज़ों से मोहब्बत हो जाती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, मामला करते हैं, उनके साथ हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है। तो क्या ये गलत है? जैसे अब 1 साल या 2 साल से हम लोग इकट्ठे पढ़ रहे हैं, करते हैं, तो आपकी आपस में मेरी आपसे एक मन उन्स हो गया है ना, एक मोहब्बत हो गई, और फिर ये भी कहते हैं कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, तो क्या ये, और फिर ये भी कहते हैं कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो। ये जन्नत में जाने के लिए एक मेयार काम कर दिया गया। तो या अल्लाह, अच्छा फिर अगर बंदों से मोहब्बत करनी है तो फिर आपसे करनी है या बंदों से करनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो याद रखिए मोहब्बत की 2 अक़साम होती हैं, एक तबई मोहब्बत और एक गैर तबई मोहब्बत। वालिदैन, रिश्तेदारों और माल असबाब से मोहब्बत तबई मोहब्बत है, यानी हमारी फितरत में रख दी गई है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ये इन सब चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह ने हमारे दिल में रखी है। अल्लाह ने इनको हमारे लिए मुज़य्यन किया। ज़ुय्यिना, तो फ़ाइल कौन है इसका? अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो तबई मोहब्बत वो होती है जो हमारे दिल में रख दी जाती है। जैसे वालिदैन के दिल में तबई तौर पर औलाद की मोहब्बत रख दी गई है, औलाद के दिल में वालिदैन की मोहब्बत रख दी गई है। इसी तरह बहन भाइयों की आपस में मोहब्बत, मालो दौलत की मोहब्बत, अच्छे खाने की मोहब्बत, अच्छी चीज़ों की मोहब्बत, ये इंसान की फितरत में ये चीज़ें, और इसमें कोई हरज की बात नहीं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। जैसे हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत थी, उससे पहले हज़रत खदीजा से भी बहुत मोहब्बत थी। हज़रत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, लोगों में आपको सबसे ज़्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया आयशा। अर्ज़ किया गया मर्दों में, आपने फरमाया आयशा के वालिद। हज़रत अनस से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बिबा इलैया निसाउ वत्तीबु, कि दुनियावी चीज़ों में मुझे बीवी और खुशबू बहुत पसंद है, लेकिन मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ठीक है, लेकिन इस तबई मोहब्बत की एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट के अंदर, लिमिट के अंदर रहते हुए किसी चीज से मोहब्बत करना गुनाह नहीं। वाज़े, लिमिट्स के अंदर रहते हुए किसी भी चीज से मोहब्बत करना गुनाह नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला से होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा शदीद, यानी अल्लाह से मोहब्बत हर चीज की मोहब्बत से बढ़कर होगी। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारे रिश्तों से बढ़कर होगी। अल्लाह के दीन के रास्ते में निकलने की, जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत बाकी दुनिया के सारे कामों से ज्यादा प्यारा होगा। ठीक है, तो शदीद मोहब्बत अल्लाह की ज़ात के लिए, और तबई मोहब्बत लिमिट्स के अंदर, कोई हरज नहीं, कोई गुनाह नहीं। वो मोहब्बत मजमूम है जो अल्लाह के जिक्र से फेर दे, अल्लाह की याद भुला दे, अपने अंदर इतना इन्वॉल्व कर दे कि अल्लाह के हुकूक ही भूल जाएं, मजमूम मुजम्मत से, जम से। या फिर वो मोहब्बत ममनू है, ममनू किसको कहते हैं? मना है, जिसमें इंसान अल्लाह और मखलूक को बराबर कर दे, अल्लाह और मखलूक को बराबर कर दे, या मखलूक को अल्लाह से भी आगे बढ़ा दे, जिसको गुलूब कहते हैं। गुलूब का लफ्ज़ सुना हो? एक्सीडिंग द लिमिट्स।
یعنی اگر انسان کسی پر فریفتہ ہو اور اس سے اتنی محبت کرے، اس کا اتنا تابع دار اور اس کے آگے اتنی عاجزی اور انکساری ہو جیسی اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، یعنی اس کے آگے جھکے، اس کو سجدہ کرے، اس کے پاؤں پکڑے، یہ ساری چیزیں پھر کیا ہیں؟ یہ شرک ہو جاتی ہیں، یہ شخصیت پرستی ہو جاتی، پرستش، یعنی آپ شخصیتوں کو پوج رہے ہیں، یہ منع ہے۔ یعنی جن چیزوں کو، یعنی دنیا کی چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے یا زیادہ ہو جائے تو یہ درست نہیں۔ اور ایک بات یہ بھی، اور یہ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ قوم نوح میں شرک کہاں سے آیا تھا؟ وہ کچھ نیک لوگوں کی محبت حد سے بڑھی، اتنی زیادہ بڑھی کہ انہوں نے ان کی تصویریں بنا کے لگا لی گھروں میں کہ یہ تو مر گئے ہیں، اب ان کی تصویر ہوگی تو ہمیں اللہ یاد آتا رہے گا کہ انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ مجسمے بن گئے اور اگلی جنریشن آئی تو اس نے انہی کو خدا مان لیا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ پورے شرک کی طرف چلے گئے۔ اور شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ محبت سے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو دل اللہ کی محبت سے خالی ہوتا ہے وہ ممنوع محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، عبادت کا شوق نہیں، کیونکہ عبادت کیا ہے؟ کمال محبت اور کمال تعظیم کے ساتھ اللہ کے آگے جھکنا۔ تو جب آپ اللہ کے آگے نہیں جھک رہے ہوتے نا، یعنی جب انسان بندوں سے، مخلوق میں اس لیے کہتے ہیں ہر چیز اس میں آ جائے، سونا چاندی، جانور، بلی چلی، سب ہر چیز بیچ میں آ جاتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اپنے پیٹس کے ساتھ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کی جانی چاہیے، ٹھیک؟ بلکہ کبھی تو اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اب نماز کا ٹائم ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، جس چیز سے محبت ہے اس کے پیچھے لگیں، چاہے مال کمانے کی ہے یا بندوں کی ہے یا جس کی بھی۔ تو فرق پتہ چل گیا؟ طبعی محبت اللہ کا تحفہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، محبت جو ہوتی ہے وہ انسان کے جذبات میں سے اعلیٰ ترین جذبہ ہے، اور یہ انسان کو خوشی بخشتی ہے۔ کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کا خیال آتے ہی آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس سے بات کر کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، اس کو دیکھ کے آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی ساری سینسز انوالو ہو جاتی ہیں۔ قدرتی بات ہے نا۔ جیسے ایک صحابی تھے نا، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں خوش ہو جاتا ہوں، اور پھر میں گھر چلا جاتا ہوں اور پھر مجھے چین نہیں آتا اور میں آپ کو پھر دیکھنے آ جاتا ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ جب آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور میں بھی، تو قیامت کے دن تو آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کے اتنے بلند درجات ہوں گے اور میں کہاں ہوں گا۔ تو اس پر وہ آیت اتری تھی نا، وہ سورۃ النساء میں آتی ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، صالحین کے ساتھ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی، ان کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگا۔ تو یہ قدرتی چیز ہے، ایک قدرتی سا جذبہ ہے، اور جو انسان کے لیے سکون اور خوشی کا باعث، انسان کو انسان سے انس ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ انسانوں کے پاس انس لینے بیٹھے ہیں اور پھر ایسے بیٹھے کہ نماز بھی چلی گئی اور فرائض بھی پیچھے چلے گئے، اور باتیں ہی باتیں، فون پر اتنی لمبی کالیں، اتنے ٹیکسٹ کہ آپ اپنی نماز میں تو آپ 2 منٹ چھٹ پٹ کر کے نکل جائیں، اور جب لوگوں سے باتیں کرنے لگے تو آپ کی باتیں ہی ختم نہ ہو۔ دس از رانگ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں آپ غلط کر رہے ہیں۔ جاتے تھے تو منافق کیا کرتے تھے؟ نہیں جاتے تھے نا، کیوں نہیں جاتے تھے؟ ڈر سے۔ کس چیز کے؟ موت کے ڈر سے۔ اسی طرح لوگوں کے ڈر سے نیکی کی بات کرنا چھوڑ دینا، نیکی پر عمل کرنا چھوڑ دینا، تو ایسا خوف حرام ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین، یہ تو شیطان ہی ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا۔ تیسرا ہوتا ہے طبعی خوف، جیسے دشمن کا خوف، درندے کا خوف، ڈوب جانے کا ڈر، کسی مکان کے گرنے کے جو فوبیاز ہوتے ہیں نا،
کہ چھت گر جائے گی میرے اوپر, یہ پنکھا گر جائے گا, کہیں سانپ نہ کاٹ لے مجھے, گاڑی نہیں چلا سکتے, کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کئی لوگوں کو اتنا خوف ہوتا, یعنی یہ طبعی خوف ہوتے ہیں, یہ انسان کی نیچر کے اندر رکھ دیے گئے. یہ کیوں رکھ دیے گئے؟ تاکہ انسان نقصان دینے والی چیزوں سے بچ کے رہے. تو یہ ڈرنا کو برا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کس سے ڈر گئے تھے جی؟ سانپ جو بن گیا تھا ان کا عصا. فخرج منها خائف, پھر اسی طرح جب قتل کر دیا تھا انہوں نے غلطی سے, تو پھر ڈرے تھے نا. فخرج منها, تو اس بستی سے نکل گئے, خائفا, ڈرتے ہوئے, ڈرتے ڈرتے وہاں سے نکل گئے کہ کوئی دشمن پکڑ نہ لے. ٹھیک ہے. کبھی اچانک کوئی خوفناک چیز نظر آ جاتی ہے, کوئی خوفناک خواب نظر آ جاتا ہے, یا آپ مشینوں کو دیکھ کر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں مشینوں کو دیکھ کے خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کریں گے آپ, اگر آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کا اتفاق ہوا ہو. جی نیڈل دیکھ کے کچھ لوگ تو خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے شرک کر رہے ہیں, نہیں نا جی, یہ طبعی, اس کو طبعی خوف کہتے ہیں. ان بورن, یعنی نیچرل ہے, یہ ہر انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں انسان کے اندر طبعی طور پر رکھ دی گئی ہیں, ڈال دی گئی ہیں, تاکہ انسان کچھ چیزوں کو حاصل کرے اور کچھ کو اوائڈ کرے, فائدہ مند چیز کو حاصل کرنے میں پھر محنت کرے. اب آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا کرنے میں کوئی آسانی ہے, لیکن بچوں کی محبت عورت کو بھلا دیتی ہے ساری تکلیف. پھر دوسرا بچہ پیدا ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتے توبہ, آپ اس کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہے. لیکن پھر وہ بچے کو دیکھتی ہے, چھوٹے بچے کو, کہتے ہیں میرا بھی چھوٹا اور بیبی ہونا چاہیے. تو یہ طبعی محبت ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. یہ جو دنیا کی چیزوں کی خواہش ہے, آپ کو اچھی جیولری دیکھتے ہیں تو آپ کو اچھی لگتی ہے, سب کو شرک نہیں کر رہے آپ, اچھی چیز ہے, اچھی لگے گی, اچھی ہونی چاہیے, اپریشیٹ کریں. باغ جاتے ہیں, پارک جاتے ہیں, باغ میں جاتے ہیں, پھول دیکھتے ہیں, پھل دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, آپ کا دل کھنچ جاتا ہے اس چیز کی طرف. پانی کے پاس جاتے ہیں, گرینری کے پاس جاتے ہیں, فال کلرز کے دیکھتے ہیں, تو آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کہتے ہیں چلو چلتے ہیں, دیکھتے ہیں جا کے. کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ کا کام ہے نہیں, اللہ کی یاد آتی ہے. یہ چیزیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. تو ہر وہ چیز جس کی محبت اللہ کے قریب کر دے وہ جائز ہے, جو محبت آپ کو اللہ کے قریب کر دے. جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا, انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, مجھے گھوڑوں کی محبت تھی, وہ رب کی یاد دلاتی تھی. مال کی محبت رب کی یاد کا ذریعہ بن گئی. تو ہر وہ چیز جو آپ کو رب کی یاد دلائے, رب سے قریب کرے, چاہے وہ کوئی انسان ہے, چاہے وہ کوئی کام ہے, چاہے وہ کوئی نیچرل کوئی بیوٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ محبت جو آپ کو رب سے دور کرے یا رب کے حکم سے دور کرے, اللہ کے حکم سے دور کرے. یعنی بچوں کی ایسی محبت کہ ان کو گلے لگا کے بیٹھے رہے اور نماز کا وقت چلا جائے. کچھ مائیں ایسے ہی کرتی ہیں, بچے نے چوں نہیں کی, اس کے سر پہ بیٹھ گئے اور نماز کا وقت جا رہا ہے, پرواہ نہیں. تو یہ غلط ہے, ہمارے اندر رکھ دی. اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ ہمارا امتحان ہے, ہاں, دس از اوور ٹیسٹ. لائک مائی سن, میں اس کو جب بھی دیکھتی ہوں, ہی از اے لٹل اسپیشل ایج, بٹ ایوری ٹائم آئی سی ہم آئی فیل سو کلوز ٹو اللہ, الحمدللہ. الحمدللہ. اینڈ دین آئی نو سم پیپل بیکاز مائک لے لیجیے ذرا تاکہ پیچھے تک آواز آئے. جی استاذہ, جو محبت اللہ نے ہمیں دی ہے, اٹس اے بلیسنگ, بٹ اس کو یوز کیسے کرنا ہے, اٹ ول ڈیفائن کہ آئدر اٹس اے بلیسنگ اور اٹس اے ٹیسٹ فار اس. مائی سن, ہی از آن اسپیشل نیڈز اے لٹل بٹ, بٹ ایوری ٹائم آئی سی ہم آئی فیل سو کلوز ٹو اللہ. ایوری ٹائم آئی سی ہم آئی سے الحمدللہ کمز, کیونکہ اس نے مجھے وہ کام, وہ چیزیں, وہ باتیں سکھائی ہیں جو میں اس کے بغیر کبھی نہیں سیکھ سکتی. اس نے مجھے گریٹفل بنایا ہے الحمدللہ. بٹ آئی نو سو مینی پیپل ان مائی لائف کہ بچوں کی وجہ سے وہ قرآن پڑھنے نہیں آ سکتے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, kids we are so busy we can't do anything, کسی کا حق حقوق ادا نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. So the choice is ours. یس. Either this محبت will take us towards Allah or away from Allah. جی, جس طرح اللہ نے ہمیں مادی چیزیں دی ہیں نا, یعنی مٹیریل چیزیں دی ہیں, تو ایسے اللہ نے کچھ احساسات ہمارے اندر ڈال دیے ہیں. یہ بھی ایک رزق ہے, محبت ایک رزق ہوتا ہے, اور جس کا دل محبت سے خالی ہے نا, اس کو کوئی خیر نہیں, یہ بھی یاد رکھیے. لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف, اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں, نہ جو کسی سے نہ محبت کرتا اور نہ اس سے کوئی کرتا ہے. روکھا پھیکا انسان, ہمیں ایسا انسان نہیں بننے کو کہا گیا. سخت دل,
डिफिकल्ट पर्सन। कुछ लोग होते हैं ना रिजिड होते हैं, रिजिड, सख्त सख्त, उनकी कोई नरमी नहीं होती है उनके अंदर, कोई किसी की मोहब्बत नहीं, किसी की केयर नहीं, किसी की परवाह नहीं। जी हाँ, क्योंकि वो अल्लाह के से दूर है ना, तो इसलिए फिर वो अल्लाह की मखलूक से भी दूर है। तो अल्लाह की मोहब्बत मखलूक से मोहब्बत सिखाती, और मखलूक की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लेके जाती। तो इसलिए ये हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे तबई खौफ की। तो अब होता मना क्यों किया गया किसी चीज से बहुत ज्यादा डरने से? क्योंकि फिर इंसान उसी के ताबे हो जाता है। मोहब्बत भी गुलाम बना लेती है और खौफ भी गुलाम बना लेता है, ठीक है ना। आपको जिससे मोहब्बत होती है, लिअन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, वो अरबी का एक शेर है ना कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका मुती और गुलाम बन जाता है। तो अगर आप अल्लाह से ज्यादा किसी और की शदीद मोहब्बत रखेंगे तो आप उसके गुलाम बन जाएंगे। अब दो गुलामियों में तो आप आ नहीं सकते, या आप अल्लाह के गुलाम हैं या बंदों के। तो अगर आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और उसकी वजह से अल्लाह के गुलाम है, ये तो ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर आप बंदों की मोहब्बत में बंदों के गुलाम बन गए और वो आपसे हर उल्टी सीधी हरकत करवा रहे हैं और आप उनकी मोहब्बत में किए चले जा रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। जैसे कई लोग बच्चों की बीवी की मोहब्बत में हराम कमाई करते हैं, उनकी खुशी की खातिर वो हर उल्टा सीधा काम करने को तैयार हो जाते हैं, तो इसकी इजाजत नहीं होती, ठीक है ना। ये चीज पर रुकावट बन जाती है दीन में। तो इंसान इसी तरह बंदों के सामने आजिज़ी, अब ये अगला कॉन्सेप्ट है, बंदों के सामने आजिज़ी, उनसे उम्मीद रखना। तो एक है अल्लाह से उम्मीद रखना, तवक्को रखना, और एक है बंदों से रखना। अब किसी के सामने इतना झुक जाना कि वो आपको जलील कर दे, और उसके बारे में ये समझना कि अगर मैं इतना नहीं झुकूंगा तो वो नुकसान दे देगा मुझे, या ज्यादा झुकूंगा तो फिर वो मुझे नफा देगा कोई, तो ये तो सिर्फ अल्लाह ही के लिए, सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है। आपने देखा होगा कुछ लोग बुजुर्गों की ताजीम में उनके आगे सजदे कर रहे होते हैं, कभी जिंदों को और कभी मुर्दों को। ये जो ना इबादत का जज्बा इंसान के अंदर रख दिया गया ना, और वो रखा गया था कि इंसान अल्लाह की इबादत खुशी से करे। लेकिन जब इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करता ना, तो ला महला उसे किसी और की करनी पड़ती है। फिर वो चाहे माल की पूज का पुजारी बन जाए, या बुतों का बन जाए, या किसी और इंसान का बन जाए, किसी और का भी हो जाएगा वो, क्योंकि ये उसके अंदर है, ये तो उसने करना ही करना है ना। किसी चीज पे तो होना है उसने, किसी से तो तवक्को रखनी, किसी से तो उम्मीद रखनी। तो फिर अगर अल्लाह से नहीं करेगा तो क्या करेगा? बंदों की तरफ झुक जाएगा। और अगर बंदों की तरफ झुक गया, या माल की तरफ झुक गया, या और किसी भी चीज की तरफ, हर एक का एक एजल होता है ना। जैसे बनी इसराइल के अंदर गाय की मोहब्बत पैदा हो गई तो उन्होंने गाय का बछड़ा बना लिया सोने का। इस कदर ना, यानी हमाकत की बात है जी। फोन फिर इसी तरह, यानी हम में से हर एक को देखना चाहिए कि मेरी जिंदगी का सेंटर ऑफ लाइफ क्या है, मेरी जिंदगी किसके गिर्द घूमती है। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी जिंदगी नमाज के गिर्द घूमती है। कैसे? खाना पकाना नमाज से पहले या नमाज के बाद, हर टाइम टेबल में नमाज से पहले, नमाज के बाद, जोर फजर से पहले, फजर के बाद, जोर से पहले, जोर के बाद, हर काम इसी तरह उनका प्लानिंग ऐसे होती है उनके डे की। उनकी डे प्लानिंग ये होती है, खाना खाना है मगरिब से पहले, वो उनकी ज़बान पर ये बात चढ़ी हुई होती है। यानी वो टाइमिंग्स 10 और 11 बजे नहीं बताते, वो टाइमिंग्स बताते हैं जोहर से पहले, जोहर के बाद, फजर से पहले, फजर के बाद। क्योंकि ये उनकी सेंटर ऑफ लाइफ है ना, कि उन्होंने अल्लाह की इबादत को कंप्रोमाइज़ नहीं करना, हर चीज़ पर उसको तरजीह देनी, उसको सामने रख के घर से निकलना, उसको सामने रख के किसी शादी पे जाना, उसको सामने रख के प्लानिंग करनी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। यानी कुछ लोग एन नमाज के वक्त कोई प्रोग्राम रख लेते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ, इन्होंने सोचा ही क्यों नहीं कि ये नमाज का वक्त है। ये लोग नमाज पढ़ के कैसे आएंगे? शादी का फंक्शन, कोई पार्टी, कुछ, वो सोचते भी नहीं कि नमाजों का वक्त है। लोगों की नमाज रास्ते में चली जाएगी, या खात्मे का वक्त ऐसा रख देते हैं कि लोगों की नमाजें रास्ते में खराब होती हैं, क्योंकि वो नमाज प्रायोरिटी नहीं, सेंटर ऑफ लाइफ ही नहीं है। तो हम में से हर शख्स सोचे कि उसका सेंटर ऑफ लाइफ क्या है, किसके लिए वो जीता है, क्या चीज़ उसको खुशी देती है, क्या चीज़ उसके लिए हम व गम का बायस है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो क्या बन जाती हैं,
ہم و غم بن جاتی ہیں. اٹھتے بیٹھتے یعنی وہ اس خیال کے ساتھ جیتے ہیں، ہر وقت ان کے دماغ پہ سوار رہتا ہے. کوئی فکر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی تو توکل کس چیز کا نام ہے؟ اب اس میں مزید چیزیں بھی تھی نا، یہ جو میں نے کل بات کی تھی. اور کیا تھا؟ اور کیا چیز تھی؟ وہ پیراگراف پڑھے نا، اگر آپ کے پاس نہیں تو میں نکالتی ہوں. جی استاذہ جی ایک واقعہ یاد آ رہا ہے اگر جی فرمائیے. پچھلے دنوں واٹس ایپ پہ کسی نے سینڈ کیا تھا کہ ایک عورت تھی، اس کے ہسبینڈ نے کہا کہ میں گھر آ رہا ہوں، میرے لیے 3 سموسے بنا کے رکھو نا. تو عصر کا ٹائم تھا، تو اس کی عادت تھی کہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہونا ہے پہلے اس نے نماز پڑھنی ہے. تو وہ نماز پڑھنے کے لیے 1 سموسہ بنا کے تو نماز پڑھنے چلی گئی ہے. تو رکوع میں فوت ہو گئی، سجدے میں گر گئی نا. تو جب اس کا ہسبینڈ آیا تو وہ غصے ہو کے بولنے لگا کہ اس کی عادت ہے بس اب یہ نماز میں بیٹھی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس نے میرا کمپلیٹ نہیں کیا. تو جب جا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکی تھی. تو یہ دیکھیں اس کا یعنی نماز کے ارد گرد سارا سرکل تھا. سبحان اللہ. تو اس نے نماز موت بھی پھر وہیں آئی. تو ہوتا یہی ہے کہ جو چیز یعنی جس چیز سے انسان المرء مع من احب. اچھا اسی طرح دعا کرنا. اب دعا کی بھی 2 قسمیں ہیں نا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. اچھا آپ انسان کو پکارتے ادھر آؤ ذرا جلدی سے آؤ یہ چیز اٹھاؤ، یہ بھی دعا ہے. ٹھیک ہے، پکار رہے ہیں آپ، کیا یہ منع ہے؟ نہیں، یہ مدد طلب کریں. دعا مدد طلب کرنے کو بھی کہتے ہیں نا. اور ایک ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں مدد کرنا جو مدد طلب کرنا جو بندوں کے بس میں ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. فریاد کرنا. بچہ فریاد کرتا ہے رو کے ماں سے کہ مجھے دودھ پلاؤ، کو منع ہے؟ کیونکہ ماں دودھ پلانے کے لیے کیپیبل ہے، تیار ہے، اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سب فریاد. اچھا اب بارش نہیں ہو رہی تو اللہ سے فریاد کرنے کی بجائے بزرگوں سے فریاد کرنا کہ آپ بارش برسا دیں، یہ ٹھیک نہیں. قربانی کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کرنے چاہیے. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے. نظر و نیاز دینا، صدقہ کرنا، یہ بھی کس کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی. لوگ قبر پہ لے جا کے کیوں صدقہ کرتے ہیں؟ گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ قبر پہ لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ کسی مزار پہ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ کہ مزار والے کو خوش کرنا کہ جی دیکھیں، کیونکہ ان کے نزدیک ان کے ایمان عقیدے کے مطابق مزار والے کیا ہیں؟ جانتے ہیں کہ کون آیا ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ جانتے ہیں کہ کون کون آیا اور وہ ہمارے لیے کیا لایا. جیسے آپ زندہ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں نا اس کو خوش کرنے کے لیے، تو اسی طرح وہ مردوں کو تحفے دیتے ہیں وہاں لے جا کے ان کو خوش کرنے کے لیے. اسی طرح خوف، امید، توکل اور بھروسہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینا. کوشش خود کرنا جتنی کر سکتے باقی اس پہ ڈال دینا. اسی طرح محبت کرنا، رغبت کرنا، ڈر اور خشیت ہونا، بندگی کرنا، رجوع کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، رکوع اور سجدہ کرنا، عاجزی کا اظہار کرنا، انتہا درجے کی تعظیم کرنا. ٹھیک ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ انتہا درجے کی تعظیم.